اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ دل میں ہو عشق محمد تو دوزخ کیسے، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ فرشتوں ذرا ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، آقا جان ہے جہان کی، گر جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہ کرم ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی ہے کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں کہ مقدس دن اور مقدس جگہ پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں۔ مالک ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مقدس رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان امتی، فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اور اسی مہینے میں مالک کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر بلایا اور معراج جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام
عرض کرتے رہے رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ایک اللہ کے نبی جن کو مالک کائنات نے کلیم اللہ کا لقب سے نوازا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے کلام فرمایا کرتے تھے، وہ عرض کرتے رہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں رب کی تجلی، رب کا نور، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے، اس کو کوئی کون دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں دیکھ سکتا۔ جب باری آئی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، آپ عرض کرتے رہے کہ رب ارنی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اصول ہے کہ آپ جب کوہ طور پر مالک کلام، مالک پروردگار سے ایک پردے میں کلام فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سماعت کرتے تھے جناب موسیٰ۔ تو یہ اصول ہے کہ جب آواز کسی کے پشت پردہ ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو، نہایت ہی خوبصورت ہو، تو انسان کا دل کرتا ہے کہ یار جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، کیوں نہ ہو کہ کم از کم ایک بار اس کا جلوہ بھی دکھایا جائے، اس کا دیدار تو کریں کہ جس ذات کی آواز اتنی بلند ہے، جس ذات کی آواز اتنی پیاری اور خوبصورت ہے، اس ذات کا جلوہ دیکھیں کہ وہ خود کتنے حسین ہیں۔ یہ انسانی تقاضا ہے، ایک فطرت ہے کہ جتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں۔ یہی معاملہ جب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، آپ کوہ طور پر جا کر ہم کلام ہوتے، وہاں سے پیغام ملتے، پھر اپنی امت کو بتاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش اٹھی کہ جس مالک سے میں پشت پردے کے پیچھے گفتگو کرتا ہوں، اور اس کی اتنی آواز اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ کیوں نہ ہو چلو ایک بار ہی صحیح اس ذات کے جلوے کا دیدار ہی کیا جائے۔ تو آپ کی جب یہ خواہش اٹھی، عرض کی رب ارنی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب مالک کائنات کی ذات، مالک کائنات کی ذات کا جلوہ دیکھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کے کلام کے جلوے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے کلام کے، جو اس نے اپنے محبوب پر کلام پاک نازل کیا، قرآن پاک نازل کیا، اس کی کوئی دنیا کے اندر، زمانے کے اندر اس کی کوئی تاب نہیں لے سکتا، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو مالک کائنات نے اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
جب پروردگار نے اس کلام پاک کو، قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، مالک فرماتا ہے جب ہم نے نازل کرنا چاہا پہاڑوں پر، پہاڑ ہمارے خوف سے لرزا گئے کہ ہمارے اندر وقت نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ پہاڑ کہنے لگے پروردگار ہمارے اندر تیرے جناب والا جلال کی، تیرے قرآن پاک، تیرے کلام کی رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تیرا بڑا جلال ہے مالک، اس کے جناب والا ہم تاپ نہیں لے سکتے۔ وہی قرآن پاک مالک کائنات نے جناب والا 6666 آیات مبارکہ اپنے محبوب کے دل پر نازل فرمائی۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ارنی، مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے جلووں کے نظارے کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا جلوے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا نا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایک میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، وہ جلوے نہیں بلکہ خدا کے دیدار کو کیا کرے۔ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، بار بار آپ بھی عرض کرتے رہے، آپ کی امت کو بھی شوق ہوا کہ جناب ہم بھی چلتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا جناب موسیٰ اگر تم کہتے ہو، بار بار اصرار کر رہے ہو، جو محبوب ہوتے ہیں نا ان کے بار بار کہنے سے محب بات مان ہی جاتا ہے، محب بات مان جاتا ہے کہ چلو یار تم بار بار اصرار کر رہے ہو، ہم تمہیں جلوہ دکھاتے ہیں۔ مالک نے فرمایا اے جناب موسیٰ تیرے اندر تو میرے جلوے کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، میں اپنے جلوے میں سے 100 کے کروڑویں حصے یا 1000ویں حصے میں سے ایک حصہ تیرے کوہ طور کے پہاڑ پر ڈالوں گا، اس پہاڑ پر ڈالوں گا۔ موسیٰ تو میرے جلوے کو نہیں دیکھنا، بس اس پہاڑ کو دیکھنا، اگر وہ پہاڑ برداشت کر جائے تو پھر تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ مالک کائنات نے جب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے 40 دوستوں کو، اپنے 40 امتیوں کو لے کر، اپنے 40 قریبیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، عرض کی رب ارنی، مولا وہ جلوہ دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ پروردگار نے پہاڑ کے اوپر اس سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر ایک تجلی کا حصہ اس پہاڑ پر ڈالا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف نگاہ فرمائی تو پہاڑ راکھ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، آپ کے ساتھی جو تھے وہ بھی مر گئے، لیکن آپ بے ہوش ہوئے۔ محدثین فرماتے ہیں، یہاں علماء کرام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو امتی تھے انہوں نے برداشت نہیں کیا، جان گوا دی، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو جب دیکھا تو اس پہاڑ میں پروردگار کے جلوے کی ایک تجلی نظر آئی ہے۔ پھر جب تجلی نظر آئی تو پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے میں نے وہ تجلی دیکھی، اس پہاڑ پر گرتی ہوئی، نازل ہوتے ہوئے دیکھی، اس کے بعد جب میں ہوش میں آیا، میرا عالم یہ تھا، میرے نگاہ کے کمالات یہ تھے۔ فرماتے ہیں کالی اندھیری رات ہو، اس کے اندر کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی اگر 3 میل مسافت پر اس پہاڑ پر چل رہی ہو تو جناب موسیٰ کی یہ آنکھ اس چونٹی کو دیکھ لیتی ہے، اس چونٹی کو دیکھ لیتی ہے جس جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی میں سے جو پہاڑ پر آئی تھی، اس پہاڑ کو دیکھا، ایک تجلی کو دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو رب نے اتنا بڑھا دیا کہ کالا پہاڑ ہو،
کالی چونٹی ہو، کالی رات ہو، 3 میل کی مسافت پر آپ فرماتے ہیں اگر اس کالے پہاڑ پر کالی رات میں وہ کالی چونٹی چل رہی ہو دیکھو تو جناب موسیٰ اس چونٹی کو دیکھ لیتے ہیں، اس چونٹی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جس نے ایک تجلی دیکھی ہو مالک کائنات کی، اس کا نگاہ کا عالم تو یہ ہے کہ اتنے مسافت پر کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، چونٹی بھی کالی ہو، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس نے ڈائریکٹ مالک کا دیدار کیا ہو، اس مصطفیٰ مدینے والے کے نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حبیب کریم علیہ السلام کے نگاہ کا عالم اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل برویل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تھے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام۔ جب مالک کائنات کی ایک تجلی کو جس نے دیکھا، نظارہ کیا، پھر اس کے دیکھنے کے بعد مالک نے آپ کو اتنے کمالات عطا فرما دیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باری آئی معراج شریف کی، رات آئی معراج کی، کریم آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، مالک کائنات نے اپنے حبیب کو جب سیر کرانا چاہیے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے بعبدہ، اپنے عبد خاص کو، اسرا، سیر کرائی، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ مالک کائنات نے اپنی ذات کا ذکر پہلے کیا ہے اس لیے کہ کوئی اس بات پر شک نہ کرے کہ جو ذات مالک کائنات اپنے بندے کو لے کر گیا ہے وہی تو کائنات کا والی ہے، وہی تو کائنات کو بنانے والا ہے۔ مالک کائنات نے اپنے محبوب کو سیر کروائی گئی، اپنے محبوب کو بلایا، جناب جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آئے جبرائیل، عرض کرتے ہیں مولا حکم، فرماتے ہیں میرے جبرائیل میں اپنے یار کو عرشوں پر بلانا چاہتا ہوں، آسمان پر ندا کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کو سجا دو، جنت جناب حور غلمان کے آج لباس چینج کر دو، ان کو سوارا جائے، ان کو ہار سنگار کرایا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ مولا کیا ہونے والا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے آج میرا یار محمد مصطفیٰ عرشوں پہ آنے والے ہیں، میں اپنے یار کو جنت کی سیر کروانا چاہتا ہوں، میں اپنے یار کو یہ عالم سما، یہ عالم بھی دکھانا چاہتا ہوں جس کے لیے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام مالک کائنات فرماتے ہیں اے جبرائیل جنت میں جاؤ، جا کر وہاں سے براق لے کر آؤ۔ آپ براق لے کر آئے، 70,000 فرشتوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں جبرائیل نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں، طلبوں پر بوسہ دے کر میرے مصطفیٰ جب بیدار ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں جبرائیل اے صحن مدینے والے، اے اللہ کے محبوب، آپ کے رب مالک کائنات، آپ کے پروردگار آپ کے ملاقات چاہ رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں عرشوں پر۔ کریم آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، سرکار
کہ بارگاہ میں وہ حلہ پیش کیا گیا جو جنت سے لایا گیا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستار مبارک وہ جو جنت میں رکھی ہوئی تھی وہ پہنائی گئی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت حسن اور جمال کا کیا عالم ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اتنے حسین تھے، لیکن دنیا پر مالک کائنات نے آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کے لبادہ پر، جسم پر لبادہ بشری اڑا رکھا تھا، 70,000 پردوں میں ڈھانپ رکھا تھا کریم آقا کے حسن کو۔ لیکن جب وہ رات آئی شب معراج کی، تو پروردگار نے جبرائیل نے مالک کائنات کے حکم کے مطابق وہ حلہ پہنا دیا گیا، سرکار کو وہ نورانی دستار پہنا دی گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میں کیسا لگ رہا ہوں؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جب یہ جبہ پہنایا، دستار نورانی رکھی گئی، تو اس وقت مالک نے وہ جو پردے رکھے تھے محبوب کے پردے ہٹا دیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردے ہٹا دیے جو دنیا میں لوگوں کی نظر میں تھے، کیونکہ کسی کی مجال ہی نہ تھی کہ کوئی دیکھ سکتا۔ وہ پردے ہٹے، جب ہٹے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جبرائیل میں کیسے لگ رہا ہوں؟ تو عاشق قلم اٹھا کر فرماتا ہے کہ جبرائیل نے عرض کی ہوگی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بشری لبادہ جو پردے تھے وہ ہٹ گئے ہوں گے، پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں لگ رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال کس انداز کا ہوگا۔ عاشق فرماتا ہے یہاں زبان رک جاتی ہے، بس یہی کہنے پر مجبور ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں بن دیکھے کوئی غازی ممتاز بن جاتا ہے، یہاں بن دیکھے کوئی غازی علم و دین شہید اپنی عزت اور جان قربان کر دیتا ہے، لیکن قربان جائیے اس عالم کا مقام کیا ہوگا اس وقت جب صحابہ کرام کے بیچ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے ہوں گے۔ اس لیے عاشق فرماتا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اسی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی سوچ بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی تحقیق بھی اعلیٰ ہے، آپ کا عشق بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سوچ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، آپ کے جذبات بھی اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت تصور کے اندر فرماتے ہیں جبرائیل کہتا ہوگا کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے تنہائی سے بھی بری، میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں حیران ہوں
میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، تاجدار گولڑا اٹھے، آپ نے قلم حرکت دی، آپ کے عشق نے جذبات نے، آپ کے عشق نے حرکت دی، آپ کے عشق اٹھا۔ وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یہ تاجدار گولڑا تے آپ فرماتے ہیں جب پوچھا ہوگا نا میرے سرکار نے، جب پوچھا ہوگا نا میرے سرکار نے کہ جبرائیل بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں تصور کے عالم میں فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دے۔ فرمایا سرکار کی ذات اور حسن کا عالم کیا مثال دی جائے، بس یہی ہے کہ اپنی زبان کو بند کر لو، یہاں بولنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ ہماری سوچ سے بھی بڑا الورا ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے، سدرات المنتہا کو بھی کراس کیا، لا مکان سے لا مکان پر چلے گئے۔ مالک کائنات کے حبیب جب لا مکان سے جہاں سدرہ تک جبرائیل کی انتہا ہوتی ہے، جبرائیل وہاں ٹھہر جاتے ہیں، وہاں سواری رف رف پر میرے سرکار وہاں آگے سفر فرماتے ہیں۔ مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب لا مکان کی سیر میں تھے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو ایک گھبراہٹ سے محسوس ہونے لگی۔ وہاں سے آواز آئی قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود پڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آواز کس کی تھی؟ محققین فرماتے ہیں یہ آواز مالک کائنات نے دی ہے، لیکن آواز ابو بکر صدیق کی آواز میں دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں مالک کائنات کے حبیب سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کرتے تھے، ان سے ابو بکر سے تھا، گفتگو ابو بکر سے تھی۔ اس لیے جب مالک کائنات کے حبیب لامکان کی سیر میں تھے، وہاں جو آواز پروردگار نے دی ابو بکر کی آواز میں دی کہ اے میرے مصطفیٰ ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھتا ہے، آپ پر درود پڑھتا ہے۔ کملی والے محبوب پہنچ گئے، لامکان پر پہنچ گئے۔ وہ قرآن پاک کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اس آنکھ نے جو کچھ بھی دیکھا نہ وہ بہکی، نہ ادھر ادھر ہوئی، نہ حد تجاوز سے بڑھی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے مالک کے جلوے دیکھے، پروردگار نے جلوے دیکھے۔ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مالک کائنات نے اپنے قدرت والے ہاتھ محبوب کے کندھوں پر رکھے۔ سرکار فرماتے ہیں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں کچھ وہ علوم عطا فرمائے جو پروردگار اور محبوب کے درمیان راز تھے، کچھ ایسے علم عطا فرمائے جو محبوب اور ملکوت تک تھے، کچھ ایسا علم بھی عطا فرمایا جو تبلیغ کے لیے تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں کملی والے محبوب ایک دن مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، سرکار کے چہرے پر تبسم تھا، حضور خوش تھے بڑے، اور سرکار کا انداز یہی ہوتا تھا، حضور کا چہرہ ہر وقت خوشی سے کھلا رہتا تھا۔ اور یہ سرکار نے یہ امت کو پیغام بھی دیا ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، چہرے پر خوشی کے آثار ہوں۔
ایسا نہ ہو کہ گھر باہر تو دوستوں کے ساتھ گپے لگائیں، خوش مزاجی کے ساتھ رہیں، دوستوں پہ خرچ کریں، لیکن جب آپ گھر میں داخل ہو تو گھر والے کو یا گھر والوں کو دکھانے کے لیے آپ کے چہرے پر 12 بجے ہوں، آپ کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو۔ فرمایا یہ نہیں، جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں، خوشی کے آثار۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں داخل ہوئی، سرکار تشریف لائے، سرکار نے جب حویلی کے اندر چار دیواری کے اندر داخل، سرکار مسکرا رہے تھے۔ حضور جب مسکراتے تو سرکار کے سامنے دان مبارک سے نور مبارک کی لاٹیں نکلا کرتی تھی، لاٹیں جب سرکار مسکراتے یا گفتگو کرتے۔ اسی لیے ایک اور حدیث پاک بھی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ایک دن میں کچھ سی رہی تھی، سوئی سے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، گم ہو گئی، میں ڈھونڈتی رہی، بڑی پریشان تھی۔ فرماتی ہیں اتنے میں میرے سرکار نجبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں کھڑے ہو جائیے، مجھے سوئی ڈھونڈنی ہے۔ میرے سرکار مسکرائے، فرماتے ہیں اتنی روشنی ہوئی کمرے میں، وہ گم شدہ سوئی مجھے مل گئی۔ حضور کے نور مبارک، حضور کے تبسم سے وہ جو نور نکلا کرتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میرے سرکار مسکرائے، میں نے عرض کی، سرکار نے فرمایا کہ عائشہ آج پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب حضرت سیدہ عائشہ کیونکہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، مصطفیٰ کی گھر والی تھی، مصطفیٰ کریم کی گھر والی تھی، جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، علم کی دولت سیکھی ہو، ادب کی دولت سیکھی ہو، اس کے علم کا اور ادب کا عالم مقام کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں کہ آج آپ سے کیا پوچھوں، چونکہ گھر ابو بکر کا برابر میں تھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ ہاں جاؤ، پوچھ لو، اجازت ہے، مشورہ کر لو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں گئی، بابا جان کو سلام کیا، عرض کی بابا آج میرے مصطفیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ بابا میں سرکار سے کیا پوچھوں۔ ابو بکر صدیق کی عظمت پر قربان جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا اگر میرے سرکار نے یہ تیرے سے پوچھا ہے نا، فرمایا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، تو میں تمہیں ایک سوال بتاتا ہوں، جا کر آج مصطفیٰ کریم سے پوچھ لو۔ عرض کرتی ہیں بابا کون سا سوال ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا سرکار سے جا کر یہ عرض کرو کہ کملی والے محبوب آپ اس سوال کا جواب دو کہ جب آپ کو مالک نے معراج پر لامکانوں پر بلایا تھا، مالک اور آپ کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، حضور بس ان باتوں میں سے ایک ہمیں بھی بتا دو، ایک ہمیں بھی بتا دو۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ آئی نا اور عرض کی میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، حضور تبسم فرمایا سرکار نے، فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر ہی ہے۔ سوال پوچھا تو کون سا پوچھا کہ رب اور مالک کے راز و نیاز میں سے کوئی ایک راز کی بات۔ میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے کہ جو بھی پوچھو گی میں بتاؤں گا، چلو سن لو کہ مالک اور میرے درمیان جو کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرے پروردگار نے فرمایا کہ حبیب مجھ پر کوئی چیز فرض واجب، اللہ کی ذات پر کوئی چیز فرض واجب نہیں۔ فرمایا کہ مالک نے فرمایا حبیب میرے پر کوئی چیز فرض واجب نہیں، اس کے باوجود میں یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تیری امت کا کوئی شخص، کوئی مسلمان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دے گا تو مجھ رب پر یہ واجب ہے میں اس کے بغیر حساب کے بخشش فرما دوں گا۔ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا آپس میں، تو فرماتے ہیں مالک نے یہ فرمایا کہ مجھ رب پر یہ واجب ہے کہ میں اس جوڑنے والے بندے کی بغیر حساب بخشش کر دوں۔ جب یہ بات سیدہ عائشہ کو سرکار نے بتائی، آپ نے پھر ابو بکر کو بتائی۔
ابو بکر صدیق رو پڑے، کیوں کہ ابو بکر مصطفیٰ کے ہمراز تھے، مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، حضور کے انداز اور گفتار کو سمجھتے تھے۔ ابو بکر سے پوچھا گیا، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ حضور نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک پہلو دیکھا ہے، ایک پہلو دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جو کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مالک اس کی تو بغیر حساب مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن دوسرے پہلو پر ذرا نظر ڈالو کہ جو بندہ ہو فسادی، جو بندے جس کا کام ہے وہ برادری میں جوڑ توڑ کرنا، توڑنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا تاکہ فساد بنا رہے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ تو نے اس بات پر تو نگاہ ڈالی، ذرا اس بات پر بھی نگاہ ڈالو، جو رب جو بندہ مومنوں کو جوڑتا ہے اس کی جزا تو اتنی بڑی ہے کہ مالک فرماتا ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں بغیر حساب کے، لیکن جو دلوں کو توڑتا ہے اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی، اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سرکار مالک کائنات کا دیدار کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حضور آپ نے مالک کائنات کا دیدار کیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں ابن عباس میں نے اپنے مالک کو دیکھا، وہ بڑے ہی حسین تھے، وہ نور ہی نور تھے، وہ نور ہی نور تھے۔ کملی والے محبوب نے عرض کی پروردگار آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کلیم اللہ، ان سے کلام کیا تو ان کو یہ لقب عطا ہوا۔ جناب ابراہیم کو خلیل بنایا، جناب آدم کو صفی اللہ بنایا، جناب نوح کو نجی اللہ بنایا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ مالک یہ ساری شانیں ان کے لیے ہیں، ان کو اتنے معجزات عطا کیے ہیں، مجھے کیا عطا فرمایا؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ مالک کائنات پروردگار ارشاد فرماتا ہے سہنیا اے میرے کملی والے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اس کو عصا عطا کیا کہ وہ جب چاہتا ہے اس عصا سے باتیں بھی کر لیتا ہے، اس عصا سے جناب والا پانی پر پتھر پر مارتا ہے تو چشمے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس کے عصا اس کو یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ جناب والا اس کے ساتھ اس کو کھڑا کرتا ہے تو وہ درخت بھی بن جاتا ہے سایہ دار۔ اے میرے محبوب اس کو اتنے معجزے عطا کیے ہیں، جناب عیسیٰ کو بھی معجزے عطا کیے ہیں کہ اگر مردے کو ہاتھ لگائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا کیا ہے کہ اگر مادرزاد وہ جناب والا نابینا بچہ پیدا ہو، ان کے آنکھوں پر ہاتھ لگائے تو میں ان کو بینائی عطا کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کملی والے ہر نبی کو الگ الگ معجزے عطا کیے، ہر نبی کو الگ الگ شانیں عطا کی ہیں۔ اور یار میرا یہ وعدہ ہے ان کو تو معجزے عطا کیے ہیں، تمہیں معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اے حبیب وہ سارے معجزے، وہ ساری شانیں جو 1,24,000 پیغمبر کے اندر میں نے الگ الگ کر کے رکھی ہیں، حبیب وہ شانیں بھی تمہیں عطا کر دی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں سراپا معجزہ بنایا۔ مالک کائنات کے مصطفیٰ عرض کرتے ہیں سہنیا اے پروردگار میری امت کے لیے کیا پیغام ہے، میری امت پر کتنے تم رحیم ہو، کتنے کریم ہو۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں پروردگار نے فرمایا محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جب تک دنیا باقی ہے، تیرا امتی جب تک دنیا پہ ہے میں تیرے امتی کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ مر جاتا ہے انتقال کرنے کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں بھی میں تیرے امتی کے ساتھ ہوں۔ جب محشر برپا ہوگا سہنیا تیری زلفیں لہراتی ہوئی تو جب محشر کے اندر آئے گا تو میرا یہ وعدہ ہے اس وقت بھی میں تیری امت کے ساتھ ہی ہوں گا۔ حبیب جیسے آپ چاہو گے ہم ویسا کرتے چلے جائیں گے، حبیب جو آپ کی چاہت ہوگی ہم ویسا ہی کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب جو آپ چاہتے ہیں تیرا رب ان قریب آپ کو راضی کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، کوئی دوست جب اپنے دوست سے
کوئی محبوب جب اپنے محب سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ بھی ملتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا ہے۔ قربان جائیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے غمگین، اپنی امت کی اتنی فکر کرنے والے، پروردگار نے محبوب کی امت کو یہ انعام عطا کیا، یہ انعام کسی اور امت کو نہیں ملا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو سب سے بڑھ کر کریم مصطفیٰ کو خالق نے اپنا دیدار کرایا۔ اس دیدار کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے رہے، عرض کرتے رہے ربی آرینی، پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرے جلوے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ محدثین فرماتے ہیں مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا نانا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، میرے محبوب جلوہ گر ہوں گے مکہ کی سرزمین پر، تو کوہ طور پر آ کر التجائیں کرتا ہے مالک مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ ایک زمانہ آئے گا میرے یار مکہ کی سرزمین پر آرام فرما ہوں گے، نیند میں ہوں گے، میرا پیغام آئے گا اے محبوب اٹھ جاؤ، آپ کا رب آپ کی ملاقات کو چاہتا ہے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کو چاہتا ہے، آپ اپنے دیدار کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ مالک کائنات مصطفیٰ کریم کو بلوا کر جب دیدار کرایا، مالک کائنات نے وہ 50 نمازیں تحفے میں لے کر تشریف لائے۔ کتنی نمازیں؟ نہیں، کتنی نمازیں؟ شکر ہے 5 ہوئی تھی، شکر ہے 5 ہوئی تھی، ورنہ بتاؤ بنتا کیا ہے؟ کیا بنتا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لنگر کے لیے اگر حیدرآباد بھی کہیں محفل ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں، یار لنگر بڑا اچھا ہے، نماز کے لیے محلے کی مسجد میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ مالک نے 50 نمازیں تحفے میں دی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی خوشی سے لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ اب حبیب کا کرم دیکھیے، بس آخری بات ٹائم ہو چکا ہے، حبیب کا کرم دیکھیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر کھڑے ہیں، مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں سونا اپنی امت کے لیے کیا لے کر چلے ہو؟ میرے مصطفیٰ بڑے ہی خوش ہیں کیونکہ 50 نمازیں مل گئی ہیں اور رب کی طرف سے تحفہ۔ فرمایا جناب موسیٰ میری امت کے لیے مالک نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں سوہنیا تیری امت تو بڑی کمزور ہے، میری امت اتنی طاقتور تھی، جسامت میں بھی بڑی تھی، طاقت کے پاس بہت تھی، من سلوا کھانا پکا پکایا دسترخوان سے اترتا تھا، وہ ان کھانے کو بھی نہیں کھا پاتی تھی۔ تیری امت تو پھر کمزور ہے، ان کے عمریں بھی کم ہوں گے، حضور اپنی امت پر شفقت کیجئے، پروردگار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ لوٹ جائیے کہ مالک تھوڑا کرم کر دو، نمازوں میں کمی ہو جائے۔ میرے سرکار وہاں سے پیچھے چلے، عرض کی، مالک نے فرمایا کہ حبیب 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ الغرض میرے سرکار نے 9 چکر لگائے اور ہر چکر پہ 5 نمازیں کم ہوتی تھی۔ کتنی؟ محدثین فرماتے ہیں یہاں عشق کی بات لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نماز کے لیے نہیں کر رہے تھے، دراصل بات یہ تھی کہ جو جناب موسیٰ ساری زندگی کہتے رہے تھے نا ربی آرینی ہے کہ جلوہ دکھا، وہ جناب موسیٰ نے ڈائریکٹ جلوہ تو نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا تھا جو ریزہ ریزہ ہوا تھا، اس میں جلوے میں 100 کے کروڑویں حصے میں سے ایک حصہ مالک نے اپنے تجلی کا ڈالا تھا، اس تجلی کو جناب موسیٰ نے دیکھا اور رب نے فرمایا تھا نا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے، آج یہ وہی ہے۔ بس بار بار بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ مصطفیٰ بار بار جاتے کریم مالک کے جلوے کے دیدار کرتے، جناب موسیٰ آتے جب میرے مصطفیٰ ان کے پاس تو جناب موسیٰ مصطفیٰ کے جلوے کا دیدار کرتے۔ اس لیے میرے سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے
مجھے دیکھا اس نے۔ مالک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم عظیم، اے لوگوں ہم نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا ہے، اپنے رب کی دلیل ہے۔ دلیل ہے کیوں؟ جو مصطفیٰ کو دیکھے گا بے ساختہ کے اٹھے گا، اور جس کے بنانے والے کا حسن و جمال یہ ہے، پتہ نہیں جس نے بنایا ہوگا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، 9 چکر لگے 45 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں لجپال یہ بھی زیادہ ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے تھے جو 2021 کے زمانے کے لوگوں کو، ان کو پتہ ہے یہ 5 بھی ہوں گی تو فجر میں سوئیں گے، ظہر میں چلے جائیں گے اپنے کام پر اٹھ کر کے، اٹھتے بھی ظہر میں ہیں، جناب آرام فرما ہوتے ہیں، کیونکہ ساری رات تو بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں، اس لیے دن میں ان کو نیند جاگ نہیں آتی، بیداری نہیں ہوتی۔ تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جو 2021 میں لوگ آئے ہیں نا وہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، حالانکہ حضور کے صحابہ تو 5 پڑھنے کے بعد نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ان کی تو یہ شان تھی، اور بزرگوں نے اللہ والوں نے بھی یہ کام کر کے دکھایا۔ یہ ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تھا کہ وہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ بہرحال میرے سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں 9 چکر لگا چکا ہوں، میرا رب کریم اتنا ہے، 50 دی ہیں، اب فقط 5 رہ گئی ہیں، تو ہر چکر پہ 5 معاف ہوتی ہیں، اب تو یہ چکر جاتا ہوں تو بچے گا کیا؟ اب میرے پروردگار کی بارگاہ میں مجھے اب جانے میں حیا آتی ہے، 5 صحیح ہیں۔ جب میرے کریم آقا نے یہ فرمایا نا تو آواز آئی مالک کی کہ میرے لجپال، میرے کملی والے جاؤ، میں رب کا جو کلام ہوتا ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتا، آپ کی امت صرف 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا عطا کروں، میں ثواب پورے 50 کا، یہ رب کا فرمان تھا۔ پھر مزے کی بات یہ 50 وہاں سے لائے، اب میرے سرکار نے فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، وہاں تھا فقط نماز پڑھنی ہے، اب 50 تھی، 5 بچی، 5 میں سے جس نے 5 پڑھی اس کو 50 کا ہی ثواب، کیونکہ مالک کا حکم ہے۔ اب جس نے مالک نے فرمایا کہ حبیب اب جو تیری ادا کرے گا، جو ادا تیری اپنائے گا، جس طریقے سے تو پڑھتا ہے اس طرح پڑھے گا، اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تیرا امتی جماعت کے ساتھ پڑھے گا، 50 تو وہ ہیں پر ہر ایک نماز پر 27 کا ثواب پھر عطا کر دیا گا۔ 50 رب کی طرف سے، اب ہر ایک نماز پر 27 نمازیں جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ علماء نے لکھا جس نے اب دستار باندھ کے پڑھی، کیا کیا؟ کچھ حضرات ہمارے دوست ہیں جن کو ٹوپی پہننے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹوپی پہننے میں بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارے بالوں کا جو سیٹنگ خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی نہائے ہیں ہم نے، یہ بال بڑے بنائے ہیں، نئی سے بنوائے ہیں، یہ خراب ہو جائیں گے، نہیں ایسا نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر وہ عاجزی کی وجہ سے، کوئی عاجزی کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہے تو صحیح ہے، ورنہ سر کو ڈھانکنا یہ زینت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں تو پورے ادب کے طریقے سے گریبان کے بٹن بند ہوں، آستین بند ہوں، اور جب نیت باندھیں قیام میں تو فرمایا یوں سر اٹھا کر نہیں، سر جھکا کر عاجزی والے انداز میں، جو عاجزی کرتا ہے رب کی رحمت اسی پر برستی ہے۔ 27 ایک نماز پڑھے گا تو 27 نمازیں مصطفیٰ نے فرمایا۔ پھر جس نے دستار باندھی، دستار باندھنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کبھی، اچھا آپ بھی اہل علم ہو ماشاءاللہ، دنیا کے نالج رکھتے ہو اور دیگر درس و بیان بھی سنتے ہو، آپ نے کبھی سنا ہے کہ سرکار نے کوئی نماز بغیر دستار کے پڑھی ہو؟
سنا ہے؟ پھر عشق تقاضا کیا کرتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں ویسے عشق تقاضا کیا کرتا ہے؟ کم از کم ٹوپی یا کپڑا ایک ایسا ہو جو بندہ نماز کے وقت اس کو دستار بنا لے، باندھ لے سر پر، محبوب کی ادا کو ادا کرے۔ علماء نے لکھا کہ جو دستار باندھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے نمازوں کا؟ 70۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ 4 دن پہلے، ایک مارچ کا مہینہ ہے، 4 دن پہلے کوئی خواتین نکلی تھی تو اپنا حق مانگنے نکلی تھی، لیکن ہماری قوم، ہمارے حکمران سب لوگ سو رہے ہیں، جہاں ڈھول بجتا دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں کہ ہاں جب صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، ان خواتین نے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت اور حضرت سیدہ عائشہ پاک کی سیرت پر عمل کرتی ہیں، یہ وہ عورتیں نہیں تھیں جو سرکار کو آخری نبی مانتی ہیں، حضور کی سیرت پر عمل کرتی ہیں، سیدہ عائشہ کی چادر تطہیر کا حیا کرتی ہیں۔ حالات کوئی بھی ہوں، وہ خاتون، وہ مائیں، وہ بہنیں گھر میں بیٹھی پردہ کرتی ہیں۔ یہ مغربی تعلق رکھنے والی خواتین تھی۔ انہوں نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ایک گستاخی کی چپے لفظوں میں۔ کیا کی کہ ایک 9 سال کی معاذ اللہ خاتون لڑکی سے 50 سال کے بوڑھے شخص نے شادی کی اور وہ لڑکی کو خاموش کرا دیا گیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا، اور اس شخص کی مسجد میں آج بھی آوازیں گونجتی ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک 9 سال کی لڑکی سے 50 سال کے مرد کی شادی کرا دی گئی، اور اس لڑکی جب بولنے لگی تو اس کا منہ بند کرا دیا گیا، اور اس شخص کی مسجدوں میں آج بھی آواز گونجتی ہے۔ یہ اشارہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ حضرت عائشہ پر تنقید کی گئی ہے، میرے مصطفیٰ پر تنقید کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ کے اس وقت عمر 9 سال کی تھی جب آپ نے نکاح کیا، اور کہا کہ حضور عائشہ کو خاموش کرا دیا گیا، اور آج بھی اس کی مسجد میں آواز گونجتی ہے، یعنی سرکار کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش گستاخی تھی چھپے لفظوں میں، اور ہمارے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، حقوق مانگ رہے ہیں۔ حقوق تو اللہ رسول نے دیے ہیں، ہم نے ان کو کراس کر لیا ہے۔ اللہ رسول نے حقوق دیے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں اس طرح بے حیا خواتین ٹولے سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس طرح جو ہر طرح سے گستاخی اشارتاً کنایتاً کرے، ایسے گستاخ سے بدلہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا